السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں بات کروں گا جامعہ سراج العلوم ہلو امام صاحب شوپین کے بارے میں، جس میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج ڈویژنل کمشنر کے آفس سے ایک آرڈر آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو جامعہ سراج العلوم ہلو امام صاحب جو ہے اس کو ایک ان لافل اینٹی قرار دیا گیا ہے۔ اس کو جو یو پی ایکٹ سیکشن 8 کے انڈر ان لافل ایکٹیویٹی اینٹی قرار دے کے اس پہ بین کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جامعہ سراج العلوم ہلو امام صاحب شوپین یہ وجود میں کیسے آیا۔ کہتے ہیں کہ شوپین میں ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، بزرگ تھے، اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کا کوئی بچہ نہ تھا، مگر اس کے بعد بہت ساری زمین تھی، پراپرٹی تھی، کیونکہ یہ خدا دوست انسان تھا، بہت بڑا بزرگ تھا، اور اس نے ایک سوچا کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، کیوں نہ میں اپنی اس پراپرٹی کو کسی ایسے کام کے لیے چھوڑ دوں، کسی ایسے انسانوں کے حوالے کر دوں کہ یہاں پہ اسلام کا کام ہو جائے، جہاں پہ دین کا کام ہو جائے، جس سے میرے لیے صدقے جاریہ رہے۔ اور یہ جو بندہ تھا اس کا نام تھا پیر گل محمد صوفی صاحب۔ اس کا مقبرہ بھی سکول کے باہر ہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ یہ ادارہ ابھی جو چل رہا ہے، یہ جو سکول ہے، اس میں خاصیت کیا تھی؟ اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں جو بچے پڑھتے وہ پورے جموں اینڈ کشمیر سے وہاں آتے تھے۔ اس میں باضابطہ طور پر ایک انٹرانس ہوتا تھا، اور پھر جو بچے کالج پہ کر پاتے وہی اس ادارے میں پڑھائی کر سکتے تھے، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا مقصد جو ایجوکیشن کا مقصد میں نے کہا یہ ایک ٹرسٹ کی صورت میں بنا تھا، جو سول سوسائٹی تھے وہ اس کے ممبرز تھے، اور یہ چل رہا تھا۔ اب اس کا جو میکینزم تھا، کیونکہ لوگ کیوں پسند کرتے تھے اپنے بچوں کو اس سکول میں بھیجنے کے لیے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم دیں، ساتھ میں اس کو دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کو سوشل سائنس کی تعلیم دیں، ساتھ میں اس کو اپنے آخرت سنوارنے کی بھی فکر ہو۔ وہ اگر ہم کوئی ڈاکٹر بنائے، وہ کریکٹر ڈاکٹر، وہ آنیسٹ ڈاکٹر بننا چاہیے۔ انجینئر ہو، وہ بھی آنیسٹ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اس میں وہ کریکٹر ہو، اس میں آنیسٹی ہو، اس میں انٹیگریٹی ہو۔ یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اس ادارے کی بنیاد پڑی تھی، اور لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اور ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم اس ادارے کو دیکھتے کہ یہاں پہ باضابطہ طور پر 6، 7، 8، 10، 12 کے بچے پڑھتے تھے، جو اس کی رجسٹریشن جو تھی باضابطہ طور پر جموں اینڈ کشمیر بورڈ کے ساتھ تھی، کیونکہ ہر سال جب ہم دیکھتے کہ جب 10th کا رزلٹ آتا کہ بہت سارے لوگ جو اس کے اسٹوڈنٹ ان کی ڈسٹنکشن ہولڈر رہتے ہیں، لیکن 70% زیادہ بچے جن کی ڈسٹنکشن رہتی تھی۔ اس طرح اب یہ کالج کی صورت شکل میں اختیار ہو، کہتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ بھی اس کی ایفیلیشن ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات میں کیا ہوں گا کہ جب یہ ایٹ دا سیم ٹائم قرآن کی تعلیم بھی ہوتی تھی، دنیائی تعلیم بھی ہوتی تھی، اور جو بچے وہاں سے نکلتے ان کی وہ بیلنس ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، وہ کرپٹ بچے نہیں نکلتے تھے وہاں سے، وہ نشہ آور چیزیں نشہ کرنے والے بچے وہاں سے نہیں نکلتے تھے، بلکہ وہ ایماندار جو سماج میں عزت کی نظر جو جن کو لوگ دیکھے ویسے بچے پیدا ہوتے تھے۔ اب ہوا اس کے بعد یہ کہ اس کا باضابطہ ہاسٹل ہے، سب کچھ ہے اس کا اپنا، تو اس طرح سے چل رہا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ترنگا ریلی بھی ہوتی تھی منعقد، وہاں پہ 15 اگست کے دن بھی منایا جاتا تھا، یہ سب چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم بھی ہوتی تھی۔ اور جو فنڈنگ جو عام طور پہ جو اس کو پیسے ملتے تھے، وہ جو آس پاس کے لوگ تھے جو یا پورا جموں اینڈ کشمیر وہ اس کو ڈونیٹ بھی کرتے، لوگ اپنے سیب کی پیٹیاں دیتے تھے اور اس ادارے کو وجود میں لایا۔ اس طرح اسٹوڈنٹس اپنا ٹیوشن فی بھی دیتے تھے، اور یتیم بچوں کو فری ایجوکیشن وہاں پہ ملتی تھی۔ اور اس کے بعد جو خاص بات یہ ہے کہ مینیج بھی لوکل ہی کر رہے تھے، جو ایسی کمیٹی جو رہتی تھی، جو پرنسپل رہتا تھا، چیئرمین رہتا تھا، وہ اس کو چلاتے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم چل رہا تھا۔ اب جو ابھی یہ بین جو آ گئی، اس سے مجھے جو خود تشویش یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہاں پہ 800 سے زیادہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پورے جموں اینڈ کشمیر کے بچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز وہ فیکلٹی وہ 100 سے زیادہ لوگوں پہ مشتمل ہے، ان کا روزگار بھی داؤ پہ لگ چکا ہے۔ اس طرح جو میں کہوں سب سے خاص بات جو ول آف دا پیپل، جو شوپین کے لوگوں نے اپنا خون پسینہ دے کے اس ادارے کو وجود میں لایا تھا، یہ ان کے وہ جو ان کی خواہشات تھی کہ ایسا ادارہ بنے جیسے ہمیں بچوں کو فائدہ، ہمارا سماج ٹھیک ہو جائے، اس ول آف دا پیپل کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ اس کی ول آف دا پیپل پہ ایک تھپڑ پڑا ہے۔ ہاں، گورنمنٹ کو لگا اس میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، وہ اس کو مینیج اچھے سے کر رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ادارہ بند کرنا۔ اسی مہینے جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا گیا، دا جموں اینڈ کشمیر پرائیویٹ یونیورسٹیز ایکٹ، کہ جموں اینڈ کشمیر میں آپ پرائیویٹ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، ہم پرائیویٹ یونیورسٹی وجود میں آ سکتی ہے۔
اگر پرائیویٹ ایک طرح سے گورنمنٹ پروموٹ کر رہی ہے ایجوکیشن، دوسری طرف ادارے گورنمنٹ ایک پرائیویٹ ادارے کو بند کرنا، جس کو لوگ یہاں پہ لوکیلٹی میں شوپیان میں لوگ اس کو یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی جموں اینڈ کشمیر کی ہو جاتی۔ اس کو بیان کرنا لوگوں میں بہت غصہ بھی ہے، تشویش بھی ہے اور مایوسی بھی ہے، اور وہ تو ایک طرح بھروسہ اٹھ چکا ہے کہ مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں سول آف دا شوپیان تھا، یہ پورے جموں اینڈ کشمیر ایک روح تھی، اس کو ختم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں خاص یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ کو بیان کرانا ہی تھا، اس کو کرا، اس کو مینیج کرے ویسے کچھ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا اس کو ختم ہی کرو۔ باقی شکریہ۔